آج اس پریس کانفرنس کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں جو کہ آج یہاں پر رکھی گئی ہے منشیات کے عالمی دن کے موقع پر. تو پریس کانفرنس کے موقع پر ہم یہی کوشش کریں گے کہ پروگرام کا آغاز باقاعدہ تلاوت قرآن پاک سے کیا جائے. تلاوت قرآن پاک کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گا جناب قاری حبیب الرحمان شادی صاحب کو کہ وہ ہمیں قرآن پاک کی نعمت سے مستفیض فرمائے. آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ قاری حبیب الرحمان صاحب، بہت شکریہ. منشیات انٹرنیشنل یہ ڈرگز ابیوز کے جو دن ہے، اس کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ ہم بطور قوم اور بطور ادارہ صحیح، جس طرح ہمارے پاس ANF کا ادارہ ہے، اینٹی نارکوٹکس فورس کا، وہ ماشاءاللہ سے بہت اچھا کام کر رہا ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے بہت ساری کمیاں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں. تو اب میں یہی کہنا چاہوں گا کہ رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس پہ اظہار خیال فرمائیں. تمام معزز صحافی حضرات، محترمہ پروین صاحبہ، اسد سعید خان صاحب اور معتبر صحافی حضرات جو بھی ہیں بیٹھے ہوئے یہاں ہمارے، سب کو السلام علیکم. آج منشیات کا عالمی دن ہے اور منایا جاتا ہے ہر طرح، پورے سال میں ایک بار یہ. ہر کنٹری میں اپنے طور طریقے، اپنے قوانین ہیں. ہر آدمی انسداد منشیات کے اوپر قوانین بنائے ہوئے ہیں اس کی روک تھام کے لیے. جیسے کہ میرے بھائی نے کہا، ہمارے بھی ادارے کام کر رہے ہیں، لیکن جتنا کام ہمارے ہاں ہو رہا ہے منشیات کے اوپر وہ ناکافی ہے. یہاں سوچنا ہمیں جو ہے وہ یہ ہے کہ منشیات کہاں سے رہی ہے، بن کہاں رہی ہے، اس کی پیداوار کیا ہے. اور منشیات کی جتنی بھی اقسام ہیں، چاہے وہ چھوٹی ہو منشیات کے زمرے میں آنے والی چیز، یا بڑے پیمانے پہ وہ ڈرگز ہے، ہیروئن ہے، آج کل تو نام بھی اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، کرسٹال ہے، تریاک ہے، اللہ جانے کتنے قسم کے منشیات ہیں. لیکن جتنی بھی اقسام ہیں اس منشیات کی، وہ تمام کی تمام انسان کے لیے مضر ہیں اور ظاہر زندگی کے لیے ایک خطرہ لاحق ہے. اب ہمارے ہاں چونکہ اس پہ کام تو بہت ہو جانا چاہیے، کیونکہ ہم ترقی پذیر ملک میں شامل ہیں، ایسے ملکوں میں شامل ہیں جو ترقی کی طرف گامزن ہیں. بے شک ہم ترقی یافتہ نہیں ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ترقی یافتہ ممالک میں منشیات نہیں ہیں یا وہاں اس کا استعمال نہیں ہے.
दुनिया की कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ ऐसी चीज़ें ना हों, लेकिन वहाँ के कवानीन सख्त हैं। वहाँ ये काम ऑटोमेटिक बात है। जैसे चोरी एक जुर्म है, हमारे यहाँ चोरी वो फ़ख्र है। मकसद चोर ऐसे दंदना के जो है ना वो थाने में जाता है और कोर्ट से ऐसे छूट के आ जाता है जैसे वो जो है ना वो खालिद जी के घर से आया है अपने हो के। और यही काम अगर सऊदी अरब में हो जाए तो वो हाथ बचाना मुश्किल हो जाते हैं चोर को। इसी तरह मंशियात में दीगर ममालिक हैं, तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, उनमें है मंशियात से छुटकारा नहीं पा, ऐसा है कि दुनिया का कोई मुल्क उससे छुटकारा पा चुका होता है, लेकिन वहाँ कवानीन है, वहाँ उसकी रोकथाम है, सख्ती है। हमारे यहाँ वो चीज़ें बहुत कम है। यानी 10% अगर सख्ती है तो 90% छूट है। उस छूट का नुकसान ये है कि गली मोहल्ले के चौराहों पर, चौकों पर आप ये चबूतरों पे, थड़ों पे आम ज़बान में इस्तेमाल करूं तो आप देखें बिल्कुल कम सिन बच्चे, नौजवान बच्चे जिनका फ्यूचर जो है वो ये ब्राइट होना चाहिए, मामार हैं इस मुल्क के, उनकी हालतें आप देखें कि वो क्या है। सिर्फ एक मंशियात का नशा जो है वो एक किसी शख्स के लिए बर्बादी का सबब नहीं है, वो इस मुमलिकत के लिए बर्बादी का सबब बनता है, उसके घराने के लिए बनता है, फिर माशरे में क्राइम का सबब बनता है, फिर वही शख्स और उसका माशरा और उसका ख़ानदान इस मुल्क का हिस्सा बन जाता है। और ये फिर रफ्ता रफ्ता, क्योंकि ये समझ लें कि माँ है, नशा जो है, मंशियात जो है वो जुर्म की माँ है, ये जन्म देती है फिर मुख्तलिफ़ जराइम को। तो मेरी आला हुकाम से और अपने हुकूमती इदारों से और हमारे हुक्मरानों से ख़ास तौर पर, हम तो मीडिया के लोग हैं, हम ये दिन मनाते हैं, दुख करते हैं, हमारा इदारा इवन हर मौके पर, चाहे वो किसी भी मौजू का कोई मौका आए, हम उसको मनाते हैं, लेकिन मना के हम तो अपने जज्बात और अपने दुख का इजहार ही कर सकते हैं। हमारे पास इख्तियार नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम जाके रोक सकें। हमें पता है, हम मीडिया के लोग, हमें पता है कहाँ क्या बिक रहा है, हम खबर लगा सकते हैं, हम बता सकते हैं कि भाई यहाँ ये सब कुछ हो रहा है, बल्कि उल्टा हो जाता है। अब हम अपनी ख़बरों में उसको उजागर करते हैं, नशे को, मंशियात के अड्डों को, तो पता चलता है वो रोकथाम के बजाय वो इश्तिहार बन जाती है हमारी खबर, और लोगों को भी पता चल जाता है जिन लोगों को नहीं पता होता। तो अब मकसद इस मामले को हम कैसे कर सकते हैं, हम अपना छोटा सा जो फ़र्ज़ हमारा है वो खबर लगा के पूरा कर लेते हैं, ताकि अल्लाह के सामने सुरखरू हो सकें कि हमने अपना फ़र्ज़ अदा किया था। बाकी जो हुकाम बाला हैं, जितनी ज़्यादा जिसकी ज़िम्मेदारी है उतना ही अल्लाह के यहाँ जवाबदेह है वो। तो मेरी सबसे अपील है जो इस मामले में बाइख्तियार लोग हैं उनसे, कि कम से कम अपनी नस्लों को बचाने के लिए इस मंशियात जैसी लानत के ऊपर बहुत सख्त और बड़े इक़्तिदामात करने चाहिए और कानून साज़ी होनी चाहिए सख्ती से, और ताकि हम अपनी नई नस्ल को, ये जो मामार हैं मिल्लत के, इनको हम बचा सकें। ये ब्लड रिलेशन जो है हमारा सर्कुलेशन करता है एक दूसरे के साथ, हम एक कौम है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है ये, और आपका ज़्यादा फ़र्ज़ बनता है क्योंकि आप अरबाब इख्तियार हैं, आपके पास इख्तियार है सब कुछ करने का। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ जो है वो इजाज़त चाहूँगा कि मेरी ये बात अगर आगे तक गई तो उस पर कहीं ना कहीं किसी न किसी के बाइख्तियार के कान में जाए और वो इस पर कुछ ना कुछ अमल करे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिटी प्रेस क्लब में, और आज एक ख़ास इजलास जो है वो मुनक़िद किया गया, ख़ास तौर पर जो है इंटरनेशनल डे है, और जहाँ मंशियात की बात आती है, नशे की बात आती है, तो नशे से एक ही बात कहूँगा कि अगर आप नशा नहीं करते तो आप समझे आपकी कौमें तरक्की कर रही होती हैं, आपका मुल्क तरक्की कर रहा होता है। किसी भी मुल्क को देखें, मेरे भाई ने कहा था कि हर मुल्क में मंशियात को आप ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान की जब बात करें तो हम भी दुनिया में जाने जाते हैं। पाकिस्तान हमारा ऐसा नाम है कि पूरी दुनिया में इसे जो है जाना जाता है, तो इसका मतलब हम तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हैं। और रही बात हमारे अपने मुल्क की, जब बात करेंगे, हम तो इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहे हैं। आज वो दिन मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिस तरह तमाम जो है दिन, हम कोई भी दिन होता है, कोई भी त्यौहार होता है, तो हम इसी तरह से जो है उसको सेलिब्रेट करते हैं और अच्छा एक मैसेज जो है वो कन्वीनियंट करते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं। अब जब मुल्क पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ तो गली गली, कूचे कूचे, रोडों और सड़कों पे
آپ کو چرسی موالی اور اس طرح کے لوگ زیادہ نظر آئیں گے. بہت کم لوگ ہوں گے جو اپنے اپنے کاموں میں سرگرم عمل ہیں اور اپنی اپنی نشستوں پر بڑا باخلوص اور بڑے اچھے طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ملک پاکستان کی ترقی کی تو اس کا مطلب ہے کہ جو روڈوں پہ لیٹے ہوئے ہیں تو ڈھیروں لیٹے ہوئے ہیں, جو سڑکوں پہ سوئے ہوئے ہیں تو ڈھیروں سوئے ہوئے ہیں, نہ کہ ان کے پاس کوئی کام ہے نہ کوئی دھندا ہے. ان کو پتہ ہے کہ ایک جگہ جائیں گے, ہم ایک NGO پہ جائیں گے, وہاں ایک لائن بنائیں گے اور وہاں سے کھانا لیں گے اور کھانا کھائیں گے اور پھر مانگیں گے اور پھر جا کے سو جائیں گے. تو ہمارے ملک کی ترقی نہ ہونے کا سبب جو ہے اس وقت یہی ہے کہ اگر ہماری نوجوان نسل, اور اس وقت تو یہ ہے, میں نے حال ہی میں کل ایک ویڈیو بھی وائرل کی ہے کراچی پریس کلب پہ, وہاں بھی منشیات کے خلاف یہ ہوتا ہے کہ جس نے ابھی نشہ نہیں بھی بیچا اس کو بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں کہ یہ بھی نشہ بیچ رہا ہے. ہمارے ملک میں یہ المیہ ہو گیا ہے کہ اب ہم اگر کچھ نہیں بھی کر رہے منشیات کے حوالے سے کوئی کام تو لوگ ہمیں سمجھیں گے کہ شاید ان کا بھی کوئی جو ہے اس میں رد عمل ہوگا اس میں. لیکن بات یہ ہے کہ ملک پاکستان کی ترقی کے لیے اگر یہ ہے کہ ہمارے جو اعلیٰ حکام ہیں ان کو چاہیے کہ اس پہ کڑی نظر کریں, نہ کہ میں پھر کہوں گا, کل ایک جو میری ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی کہ SHOs, میں سب کا نہیں کہوں گا, پولیس گردی نہیں کہوں گا اس کو, ایسا کچھ بھی نہیں کہوں گا, کوئی اپنی قانون کے خلاف ورزی نہیں کروں گا. لیکن جب حقائق دیکھے جاتے ہیں تو ہمارے اپنے ہی لوگ جو حکام بالا ہیں وہ اس میں جو ہے وہ سر فہرست نظر آتے ہیں, لیکن کم ہوتے ہیں. اگر 10% میں سے ایک ہے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ ایک مچھلی, اور باقی چیزیں آپ کو سب پتہ ہے. اگر مثالیں لیں گے تو بہت زیادہ مثالیں بڑھ جائیں گی. تو ہمارا ملک پاکستان میں خاص طور پر ایک میسیج ہے سٹی پریس کلب کی جانب سے, جناب اسد سعید خان کی جانب سے اور محترمہ پروین اسد صاحبہ کی جانب سے, اور ہم جتنے بھی اس وقت موجود ہیں ان تمام کی جانب سے, کہ نشے کو جو ہے اس کی روک تھام کے لیے اسی طرح سے ہمیں جو ہے اپنے اداروں کے ساتھ مل کر اس پر جو ہے کام کرنا چاہیے. اور ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ نشاندہی کروائیں گے تاکہ اس کو روکا جائے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سٹی پریس کلب کراچی کے اندر آج جو پروگرام رکھا گیا خاص طور پر منشیات کے حوالے سے, یہ ایک اچھا اقتدام ہے کہ جو اس حوالے سے پروگرامات ہوں تاکہ ہمارے جتنے بھی اعلیٰ حکام ہیں اور ان تک بات پہنچائی جا سکتی ہے, اور خاص طور پر یہ منشیات پر قابو پایا جا سکتا ہے. اس کے لیے سب سے پہلی بنیادی چیز تو یہ ہے کہ اگر انسان اسلامی روح پر آ جائے اور شریعت کو اختیار کرے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اس کی زندگی کو اگر پڑھے گا تو انسان خود بخود اس سے دور ہو سکتا ہے. اس وقت ہمارے ملک پاکستان کے اندر سب سے زیادہ جو فقدان ہے وہ جہالت کا ہے, اور اس جہالت کی وجہ سے لوگوں نے اس کو ایک بہت بڑا کاروبار سمجھا ہوا ہے, اور یہاں تک کہ بعض لوگ تو اس کو اپنی عبادت سمجھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں, اور کیونکہ اس کو علم نہیں ہوتا کہ یہ عبادت نہیں ہے بلکہ یہ چیز حرام ہے. اور حدیث میں آتا ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی شخص اگر ایک حرام کا لقمہ اگر کھائے گا تو وہ 40 دن تک جتنی بھی عبادت کرے گا, چاہے وہ تہجد گزار کیوں نہ ہو, عبادت گزار کیوں نہ ہو, اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی ایک لقمہ حرام کا جانے سے. تو اب جتنی بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں, جو نشے والی جو چیزیں ہوتی ہیں, اس کو بیچا جاتا ہے یا پھر اس کو استعمال کیا جاتا ہے, یہ حرام ہوتی. اور اس کے لیے جب تک علم نہیں ہوگا, اور علم اس صورت میں ہوگا کہ جب انسان یہ سوچے گا کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کل قیامت کے دن میں نے جانا ہے, مرنا ہے, اور اس کے لیے ہمارے جو ادارے ہوتے ہیں اور ہمارے جو اعلیٰ حکام ہوتے ہیں انہیں اس بات کو سب سے پہلے سوچنا ہوگا. اس لیے کیونکہ ان کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں. سورہ تحریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو تم اپنے اہل و عیال کو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اب یہاں اس آیت میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ خالی اہل و عیال یعنی کہ ایک والدین کے لیے مخاطب نہیں ہے بلکہ اعلیٰ حکام کے لیے مخاطب ہے. آپ کے محتاج جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ نے اچھی باتوں کا حکم کرنا ہے اور بری باتوں سے انہیں روکنا ہے, اور خود بھی جو ہے وہ اچھی باتیں اچھے کام کرنے, اور جو ہے نا کہ نیچے اپنے محتاجوں کو بھی اچھے کام سکھانے. اب افسوس سے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی اعلیٰ ادارے ہیں
اس کے اندر جب بھی اگر اس طرح کی کوئی درخواست چلی جاتی ہے کہ بھئی فلاں جگہ جو ہے وہ منشیات بیچی جا رہی ہے، تو اگرچہ وہ وہاں کارروائی کے لیے نکل جاتے ہیں، مگر اس سے پہلے جب وہاں پہنچ رہے ہوتے ہیں تو وہاں وہ بندے موجود نہیں ہوتے، اور جب بعد میں تحقیق کی جاتی ہے تو بھائی وہیں ادارے سے جو ہے نا کہ وہیں کسی نے فون کیا ہوتا ہے کہ بھائی ابھی جو ہے نا ہم چھاپا مارنے والے ہیں اور لہٰذا تم وہاں سے نکل جاؤ. تو یہ تو حالت ہے ہماری، اور اس کے ذمہ دار ہمارے بڑے اعلیٰ حکام ہیں جو اعلی اقتدار پر بیٹھ کر حلال روزی کو بھی حرام کر رہے ہیں. حالانکہ سرکاری انہیں تنخواہ بھی مل رہی ہے اور ان کو سرکاری جو ہے وہ چیزیں بھی مل رہی ہیں، گاڑی کا اخراجات بھی مل رہے ہوتے ہیں، سب چیزیں مل رہی ہوتی ہیں، مگر وہ ایمانداری سے کام نہیں کرتے ہیں، اور پھر وہ اس حرام کی جو کمائی ہوتی ہے اس میں سے حصہ ہفتہ وار وہ لے کر جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر آگے جو ہے وہ بڑھ رہے ہوتے ہیں. اب اس کی وجہ سے نقصانات پاکستان کے اندر سب سے زیادہ تو پہلے یہ ہوتے ہیں کہ وہ جو آدمی جو منشیات بیچ رہا ہوتا ہے، خالی وہ منشیات تک پھر نہیں رہتا، پھر وہ ایک زبردست قسم کا ڈاکو بن جاتا ہے. پھر وہ اسلحے کی زور پر جو ہے نا کہ جہاں اس کی منشیات ختم ہو گئی یا نہیں آئی تو پھر اس پر جو ہے نا کہ وہ کیا کرتا ہے کہ جو ہے نا کہ غریب عوام کو لوٹتا ہے، غریب آدمی کو لوٹتا ہے، اور پھر اس کی بھی پوچھ کوئی نہیں ہوتی. اور دیکھنے میں آیا کہ بہت سارے اداروں میں جب درخواستیں عام مظلوم آدمی جب لے کر جاتا ہے کہ منشیات کے حوالے سے یا پھر جو ہے نا کہ اگر کوئی ڈکیتی ہوئی ہے اس کے حوالے سے، تو سب سے پہلے تحقیق کی جاتی کہ بھائی وہ کس وقت ہوا تھا، کہاں سے آئے تھے، کیسے تھے. اب اس کو تو نہیں پتہ کہ وہ منہ بند کر کے آ جاتے ہیں اور جو ہے نا کہ وہ کلاشن رکھ دی اور سارے چیزیں اس سے لے کر چلے گئے. اب بجائے اس کی درخواست پر عمل کرنے کے بجائے اب اسی کو ٹارچر کیا جاتا ہے. پہلے تو درخواست لکھی نہیں جاتی. تو یہ ادارے اگر اپنی ذمہ داری کا ثبوت لیں، منشیات ختم ہو سکتی ہیں، چوری ختم ہو سکتی ہے، ظلم ختم ہو سکتا ہے. اب اس کے لیے آج کا جو یہ پروگرام ہے، اس پروگرام کو رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اعلی جو حکام ہیں، ادارے ہیں، ان سے ہماری اپیل ہے کہ جہاں جہاں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہدے سے نوازا ہے، اپنے عہدوں کا صحیح استعمال کریں. کیونکہ ایسا نہ ہو کہ دنیا میں تو آپ ذلیل ہوں گے مگر آخرت میں بھی پھر آپ کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. اگر آپ نے اپنے اس عہدے سے اگر غلط فائدہ اٹھایا تو آپ اللہ کے بھی جرمدار ہو اور اللہ کی مخلوق کے بھی جرمدار ہیں. اور اگر آپ کو بھی ایک دن اللہ کے حضور جانا ہے اور آپ نے بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہاں بڑے بڑے آئے، فرعون آیا، حامان آیا، ابی بن خلف آیا، نمرود آیا، اور بڑے بڑے عہدے جنہوں نے خدائی دعویٰ کیا مگر اللہ نے ان کو ذلیل کیا. اور وہ آج تک فرعون کی لاش جو ہے وہ عبرت کا نشان بن کر بیٹھی ہے. تو یہ دنیا عارضی ہے، یہ ختم ہو جائے گی، مگر یہ عہدہ ختم ہو جائے گا. آپ کی عمر اگر 80 سال ہے تو آپ کی مختصر زندگی جو ریٹائرمنٹ کی ہوتی ہے وہ 80 سال سے بہت پہلے کی ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد جب آپ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے پاس عہدہ نہیں ہوتا، پھر آپ عام آدمی کی طرح ہوتے ہیں. اور پھر آپ اس وقت جو ہے نا وہ پریشان ہوتے ہیں اور ان پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں کہ جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو اسی لیے میرے اعلیٰ جو حکام ہیں ان سے ہماری اپیل ہے کہ اس پر آپ حضرات اپنا ایمانداری کا ثبوت دیں اور منشیات کو مکمل جو ہے وہ اس کا بائیکاٹ کریں. آپ کے اداروں کے اندر جو ایسے لوگ موجود ہیں جو وردی میں موجود ہیں، آپ سب سے پہلے وہاں سے کارروائی شروع کریں، اور جب آپ وہاں سے کارروائی شروع کریں گے وہاں کے لوگ پاک اور صاف ہو جائیں گے، پھر انشاءاللہ منشیات ختم ہو جائیں گی. میں اسی بات پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ مجھے اور آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں انتہائی مشکور ہوں محترم جناب سر اسد سعید صاحب کا اور پروین اسد صاحبہ کا کہ جنہوں نے آج کے اس پروگرام کو باقاعدہ ایک تشکیل دی ہے. اور میں یہی آیت ایک ڈھونڈ رہا تھا، لیکن ایک ذہن میں جو ایک مفہوم آ رہا ہے کہ بے شک جو ہے وہ شراب ہے یا نشاور چیزیں ہیں، یہ شیطان کی ہی جو ہے وہ چیزیں ہیں. مطلب یہ شیطان کی یوں آواز سمجھیں یا شیطان کا ایک پروپیگنڈا سمجھیں. تو شاہد غوری صاحب کی ایک بات سے جو ہے وہ میں ایک بات لنک کروں گا. جیسے وہ فرما رہے تھے کہ اعلیٰ حکام جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم اور آپ بالکل احسن انداز سے سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ جیسے ہم گھر کے کام یا آفس کے کام، دفاتر کے کام مختلف احباب کو جو ہے وہ سونپتے ہیں کہ اسد صاحب نے یہ کرنا ہے تو جو ہے وہ شاہد صاحب نے یہ کرنا ہے، تو سعد نے یہ کرنا ہے، تو شکیل نے یہ کرنا ہے. اعلیٰ حکام نے بھی اس چیز کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اپنا تقسیم کی ہوئی ہے. انتہائی معذرت کے ساتھ ظاہر سی بات ہے کہ ہم تو حق بات ہی کہیں گے چاہے کچھ بھی ہو. تو یہ چیزیں بھی ان کے علم میں ہی ہیں.
نیوز میڈیا اور یہ ساری چیزیں بہرحال ان کے علم میں ہیں کہ کون کس کو کنٹرول کرتا ہے. بس یہ ہم چھوٹے سے ایک اجلاس سے یا چھوٹے سے ایک کارنر سے یہ انتہائی درد مندانہ اپیل کریں گے کہ اس چیز کو ختم کیا جائے. اور ہم بھی اسی سوسائٹی کے حصے ہیں. نظر آتا ہے کہ جب ماوا نہیں ملتا تو جو ہے وہ ہنگامہ آ رہی ہوتی ہے اور پھر باقاعدہ ایک آواز نکلتی ہے کہ فلاں بندے کے پاس ہے, وہ آپ کو جو ہے وہ بلیک میں دے گا, اور وہ بلیک سے جو ہے وہ 100 والی چیز 150 میں, 150 والی 200 میں. اسکولز میں باقاعدہ جو ہے وہ بچوں کے اندر یہ چیز پائی جا رہی ہے. اسکولز میں نسوار نکلتی ہے بچوں سے, سگریٹ نکلتی ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اپنا بچے جو ہے آج کل وہ کوئی آئس وغیرہ کا بھی ایک سلسلہ چل پڑا ہے. تو والدین بھی بہرحال یہ کہ محفوظ نہیں ہے. یہ نہیں کہ آپ سمجھیں کہ جو ہمارا بچہ جو ہے بڑا فرشتہ ہے, بچوں میں بھی یہ چیز پہنچ چکی ہے. خصوصاً وہ میری رہنمائی فرمائی گئی آج کل وہ جو الیکٹرانک جو ہے وہ سگریٹ جو ہے وہ آج کل آ رہی ہے, تو بچوں میں یہ زیادہ چیزیں ہیں. چلیں بڑے تو جو ہے وہ اپنے حساب سے کنٹرول کور کر لیتے ہیں کہ, لیکن آتی کیوں ہے, آ کیوں رہی ہے, اور یہ کنٹرول میں کیوں نہیں آ رہی. اس چیز کو ظاہر سی بات ہے کہ جیسے قاری صاحب بھی فرما رہے تھے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے اہل و عیال کو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اعلیٰ حکام اس چیز کی قدر کریں گے, اس چیز کا خیال رکھیں گے تو یہ چیزیں جو ہے وہ کنٹرول میں آ سکتی ہیں. تو سٹی پریس کلب کی طرف سے یہ ایک بہت بڑی اپیل اور گزارش ہے کہ اس چیز پر کنٹرول کیا جائے. جزاکم اللہ. جی السلام علیکم. آج اس پریس کانفرنس کا مقصد جو ہمارا جمع ہونے کا ہے وہ ہے عالمی منشیات کا جو دن ہے اس کو منانے کا, اور اس کے بارے میں اپنی طرف سے, اپنے سٹی پریس کلب کراچی کی طرف سے کہ ہم کوئی میسیج, کوئی اچھا میسیج, کوئی پراسر میسیج اس طرح کا دیں جو ارباب اختیار تک کسی کے ذریعے سے یا ہمارے ذریعے سے پہنچ جائے, اور اس پہ 1% بھی کام ہو جائے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہوگی, اور ہمارا جو نیک مقصد ہے وہ پورا ہوگا. جو چیئرمین صاحب اسد سعید خان صاحب, ان کی کاوش تھی کہ انہوں نے اپنی بیماری کے باوجود بھی یہ کوشش کی کہ آج کا دن اس طرح سے ہم ضائع نہ کریں اور پروگرام کر لیں, تو میں اس چیز کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. اور دوسری چیز یہ کہ جس طرح سے میں نے اے این ایف کا ذکر کیا, اے این ایف نے اس سال صرف 266 میٹرک ٹن منشیات پکڑی ہے. صحیح, 266 میٹرک ٹن پکڑنے کے بعد کتنی میٹرک ٹن ہے جو پاکستان میں سپلائی ہو گئی. ایک تو یہ بات صحیح, اور دوسری بات یہ کہ جب 266 میٹرک ٹن پکڑ لی ہے تو جو باقی میٹرک ٹن تھے وہ کیوں نہیں پکڑے گئے, اور کس کے کہنے پہ نہ پکڑے گئے. صحیح, ایک یہ چیز. اور دوسری چیز, اس کے لیے اگر ہم کام کرنا چاہتے ہیں منشیات کے خلاف, تو سب سے پہلی چیز ہمارے بارڈرز, ہمیں ان پر بہت سخت چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہوگا. اس کے بغیر ہم اس لعنت سے چھٹکارا کبھی نہیں پا سکتے, جو کہ ایک بالکل فیئر اور سیدھی اور سمپل بات ہے کہ جہاں سے سپلائی ہوتی ہے. اصل چیز یہ ہے, سب سے بڑی مین چیز, کراچی سے جو کراچی کے باہر سے جو بسیں آتی ہیں, جو ٹرک آتے ہیں لوڈر, صحیح ہے, پیسنجرز کے اور جو دوسرے سامان کے, ایک یہ بہت بڑا ذریعہ ہے. سراب گوڈ اور دوسرے ٹرمینلز, بس اڈے, یہاں پر لانے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے. صحیح, اور ان کے اوپر اگر ہاتھ ڈالا جائے ایک مضبوط اور آئینی ہاتھ, تو 50% کام یہاں رک جائے گا. اور دوسرا جو بارڈرز پہ ہم تھوڑا کام کر لیں تو مجھے امید ہے کہ ہم 95-90% اس چیز کو کور کر سکتے ہیں, کیونکہ چرس پینے میں ہم شاید پہلے یا دوسرے نمبر پر ہے کراچی. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ یعنی کہ یہ ایک اعزاز کی بات نہیں ہے کہ مہنگائی میں ہم نے مہنگائی کو ختم نہیں کیا. ہم چرس میں پہلے یا دوسرے, واشنگٹن کے بعد یا آئی تھنک اس طرح کے بعد, نیو یارک کے بعد سوری, ہم لوگ پہلے یا دوسرے نمبر پہ, ان سے شاید پہلے یا آگے. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ہم ایک بطور قوم کیا کر رہے ہیں, اور وہ بھی وہ قوم جس کو قائد اعظم محمد علی جناح نے اکٹھا کر کے ایک ملک اور ملت بنایا, ایک قوم بنایا. وہ قوم, اس ملک کے جوان یہ کام کر رہے ہیں کہ آج ہم لوگ نشوں میں لگے ہوئے ہیں, اور نشے بھی وہ نشے جس طرح حال ہی میں بھی 2-4 دن پہلے واقعہ ہوا JPMC میں, آپ سب نے دیکھا کہ ایک 19 سال کی لڑکی, صحیح, اس کو مردہ حالت میں JPMC لے جایا گیا. ایک مرد ایک عورت کرائے کی گاڑی میں, یا شاید گاڑی اپنی تھی, اسلام آباد کی گاڑی تھی, اس میں اس کو لے کے گئے, وہاں چھوڑ کے وہ لوگ بھاگ بھی گئے. اب تک کوئی گرفتاری نہیں ہوئی ان دونوں کی, نہ کچھ پکڑا گیا. اور کیوں ہوئی اس کی موت, اس لڑکی کی, 19 سال لڑکی, شادی شدہ, اوور ڈوز کی وجہ سے اور ٹیبلٹ سے. ارباب اختیار سے صرف میں اتنا کہنا چاہوں گا سٹی پریس کلب کراچی کی جانب سے
کہ ہم سب آپ سے یہ پرزور اپیل کرتے ہیں کہ خدا را اس لعنت کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے. آپ کے بھی بچے، ہمارے بھی بچے اس مصیبت میں اور اس لعنت میں پڑ چکے ہیں. تو کل کو کیا ہوگا کہ ہم لوگ بہت سی قوموں کی طرح نشے میں سوئے پڑے ہوں گے اور ہمارا ملک خدا نخواستہ ٹوٹ جائے گا یا ہم سے چھن جائے گا. اس کے لیے خدا را کوئی اقدامات کیے جائیں. بہت شکریہ. میرا نام رانا عاشر ہے، اور یہ جو منشیات کے معاملات ہے، جو عالمی دن منایا جا رہا ہے، اس منشیات سے اس سے نجات پائی جائے. ڈی جی این ایس سے اپیل ہے اس منشیات کے جہاں سے یہ آ رہی ہے یہ وہاں سے روک تھام اسٹارٹ کرے، اور یہ جتنے منشیات فروش جتنے بھی ہیں یہ سارے کام کر رہے، کیماڑی لے لے، جیکسن لے لے، یہاں سے کراچی میں پھیل رہی ہے. تو اس کی ڈی جی رینجرز این ایف سے اپیل ہے اس پہ بر وقت کارروائی کرتے ہوئے مزید کارروائی اور بر وقت چاہیے، اور اس پہ اپیل کرتے ہیں یہ منشیات سے جان چھڑائی جائے اور آنے والی نسلوں سے ان کو نجات پائی جائے. للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک الملک یا ذا الجلال والاکرام. یا الہ العالمین، ایک عظیم فکر کی نسبت سے ہم سب بیٹھے ہیں. یا اللہ، جو ایک بہت بڑی برائی منشیات کی پاکستان میں چل رہی ہے، یا اللہ اس فکر میں ہم سب نے آج اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا. اللہ آپ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس منشیات کا جو مرض ہے اللہ اس کو دور فرما. یا الہ العالمین، جتنے بھی مسلمان ہیں یا اللہ ان سب کی یا اللہ اس سے حفاظت فرما. یا اللہ ملک پاکستان سے یا اللہ اس نشہ آور چیزوں سے یا اللہ اس کی حفاظت فرما. یا اللہ ملک کے اندر جتنے بھی ادارے ہیں یا اللہ جو اس میں سستی کر رہے ہیں یا اللہ ان سب کو ہدایت نصیب فرما، اور یا اللہ انہیں اپنے کام کو صحیح معنوں میں انجام دینے کی توفیق نصیب فرما. یا الہ العالمین، اس ادارے میں بھائی اسد صاحب، اسی طریقے سے ہماری بہن پروین صاحبہ، اور اسی طرح دیگر ساتھی جتنے بھی ہیں محنت کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنت کو اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما. یا الہ العالمین، ان کو اور ان کے ادارے کو یا اللہ حاسد کے حسد سے، شیاطین کے شر سے، یا اللہ دشمن کی یا اللہ بد نظری سے یا اللہ محفوظ فرما. یا الہ العالمین، بالخصوص ہمارے بھائی اسد بیمار ہیں، شدید بیمار ہیں. اے اللہ تمام بیماریاں یا اللہ دور کرنے والی ذات بھی آپ کی ہے، بیماری ڈالنے والی ذات بھی آپ کی ہے. اے اللہ ہم اخلاص سے، نیت سے یا اللہ خلوص نیت سے دعا کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یا اللہ اسد بھائی کو صحت یابی عطا فرما. یا اللہ انہیں کامل صحت یابی عطا فرما. یا اللہ جلد سے جلد یا اللہ صحت یابی عطا فرما. یا اللہ جتنے بھی امراض ہیں یا اللہ بخوبی جانتے ہیں، یا اللہ جس لغزش کی وجہ سے یا اللہ جس خطا کی وجہ سے بھی یا اللہ یہ بیماری آئی ہے، اے اللہ اس کو دور فرما، اس لغزش کو، اس خطاؤں کو بھی معاف فرما. یا الہ العالمین، ہم سب گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں. اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.